الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی قابل قدر محترمہ مکرمہ معظمہ جامعہ سیدہ حمیرہ للمسلمات کی معلمات، طالبات اور ادارے میں تشریف لے آنے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، عشرہ ذوالحج شروع ہے۔ آج مدرسے میں عید الاضحیٰ کی تعطیلات کی یہ مختصر سی تقریب ہے۔ اس میں چند ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کا ایک عظیم تہوار ہے جو جد الانبیاء والمرسلین امام الموحدین سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کی یاد ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری 12واں مہینہ ہے۔ اس میں ایک تو اسلام کا اہم ترین رکن جس کو ہم حج کہتے ہیں، حج کعبۃ اللہ کی سعادت حاصل کی جاتی ہے اور اس رکن کو ادا کیا جاتا ہے۔ حج میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو اللہ کے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا، اللہ کی قربت کی خاطر اپنا لباس قربان کر کے کفن کے ٹکڑے پہننا، اللہ کے قرب کی خاطر ایک ہی نعرہ زبان پر، ایک ہی الفاظ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے ترانے کہنا، اسی طریقے سے ایک ہی گویا جگہ پر ایک ہی لباس کے ساتھ سب مل کر ایک ہی عمل کو ادا کرتے ہیں۔ حج کعبۃ اللہ کو اس میں عرفات کا قیام بھی ہے، اس کے اندر قربانی بھی ہے، رمی جمرات بھی ہے، مزدلفہ میں پہنچنا بھی ہے۔ یہ تو ساری تفصیل جو لوگ وہاں حج پر ہوتے ہیں انہیں سمجھائی بتائی اور کہی جاتی ہے۔ تو ایک تو اس مہینے کی یہ سعادت ہے کہ یہ مہینہ حج کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مہینہ ان چند مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر حرمت کے مہینے کہا جاتا ہے۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے احترام کے ہیں، ان میں یہ ذوالحج کا مہینہ بھی شامل ہے۔ پھر حج کے 3 مہینے اسلام میں ہیں، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، اس میں بھی یہ ذوالحج کا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں اور اس کی پہلی 10 راتیں ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں قسم اٹھا کر ان کی عظمت بیان کی ہے۔ والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے یہ 10 راتیں عشرہ ذوالحج کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں ہر رات کی عبادت کا اجر لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اور ہر دن کا روزہ 1 سال کے نفلی روزوں کے برابر۔ اور 9 تاریخ یعنی 9 ذوالحج کا جو روزہ ہے، 10 کو چونکہ روزہ نہیں وہ عید کا دن ہے، تو 9 تاریخ کے روزے میں 2 سال کے روزوں کا اللہ اجر عطا کرتے ہیں، اور اس سے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں ہر روزے کے بدلے سے۔ تو بہرحال یہ بڑی عظمت کے ایام ہیں
پھر ان دنوں کی خاص چند عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت یہ ہے کہ 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مسجد میں کوئی نماز پڑھے یا گھر میں پڑھے، جماعت سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، مرد پڑھے یا عورت پڑھے، سفر میں پڑھے یا گھر میں پڑھے، صرف فرق اتنا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے تو وہ آہستہ یہ جملے کہے گی، مرد ہے تو اونچی آواز سے تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات آدمی کہے گا۔ ان دنوں ان کلمات کو کہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ عبادات کے ہیں، ان میں 5 قسم کی عبادتیں بہت ضروری ہیں۔ کافی دن گزر گئے، اب جو چند دن باقی ہیں ان میں بھی ان عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلی عبادت اللہ کے نام کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جو بھی کلمات اللہ کے نام کے اور ذکر کے ہیں وہ ادا کیے جائیں اور کہے جائیں۔ اس طریقے سے 9 سے 13 تک تکبیرات تشریق کہی جائے۔ دوسری عبادت ان دنوں کی خاص یہ ہے کہ ان دنوں توبہ و استغفار کثرت سے کی جائے، خصوصاً رات کے آخری حصے میں اللہ توفیق دے تو آدمی اٹھے، نوافل 2-4 پڑھ لے اور پھر اس کے بعد استغفار پڑھے، توبہ پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے گناہ معاف کریں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے، مصائب دور کریں گے، اولاد میں، مال میں، جان میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تیسرا عمل ان دنوں کرنے کا جو بہت اہم ہے اور بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، زیادہ سے زیادہ، کم از کم ہر نماز کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیں، ظہر کو سورہ فتح پڑھ لیں، عصر کو سورۃ نبا پڑھ لیں، مغرب کو سورہ واقعہ پڑھ لیں، عشاء کو سورۃ ملک پڑھ لیں۔ یہ ان دنوں عبادت کے چونکہ ایام ہیں تو ان دنوں یہ خاص عبادتیں ہیں جو آدمی کو کرنی چاہیے۔ اس طریقے سے ایک عبادت جو ان دنوں خاص کرنے کی ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے کہ ان میں کثرت سے دعا مانگیں۔ یہ قبولیت دعا کے ایام ہیں، ان دنوں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو یہ کام چند ایک ایسے ہیں جو ان دنوں خاص طور پر کرنے چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کے لیے یہ دن ایک اور بڑی سعادت ہے کہ ان دنوں ہم قربانی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے داد خلیل کی یہ سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعر حسنۃ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، 10 تاریخ، 11 اور 12 3 دن قربانی کے ہیں۔ تو ان میں آدمی اپنی جس کو اللہ استطاعت عطا کرے، یعنی ان دنوں میں اتنا مال اکٹھا ہو کہ جو 52 تولے چاندی کی قیمت کا بن جائے تو اس آدمی پہ واجب ہے کہ وہ قربانی کا جانور لے یا کسی بڑے جانور میں حصہ ڈالے اور قربانی کرے۔ ایک گھر کی طرف سے ایک کافی نہیں ہوتی، بلکہ ہر صاحب استطاعت پر اپنے طور پہ لازم ہے۔ باقی قربانی کے گوشت کی تقسیم بھی اسی طریقے سے آدمی اسے خود بھی کھائے، عزیزوں رشتہ داروں کو بھی دے، غرباء فقراء مساکین کو بھی دے، یہ بھی اللہ کے محبوب کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے اور اس پہ یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس کو تو میری طرف سے قبول کر، اور دوسرے کے متعلق کہتے میری امت کے وہ غریب لوگ جن کو طاقت نہیں ہوگی اللہ ان کی طرف سے قبول کر۔ تو یہ دیکھیں
اللہ کے محبوب نے اپنی امت کو یاد رکھا، اس لیے امت کے افراد پر بھی لازم ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنی قربانیوں کے ساتھ خصوصاً رحمت کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نیت سے کہ حضور کی طرف سے اس میں حصہ رکھے، تو اس کا گوشت بھی اس طریقے سے تقسیم کرے۔ الحمدللہ اپنے مدرسے میں اس وقت بھی 3 جانور ایسے ہیں جو لوگوں نے صرف مدرسے کے بچوں اور بچیوں، طلباء اور طالبات کے لیے اپنی وقف قربانیاں کی ہیں، اور انہوں نے اس میں مختلف حصے ڈالے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی، اور خلفائے راشدین کے نام سے، ازواج مطہرات کے نام سے، یہ مختلف لوگوں کے اس میں حصے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دن قربانی کے ہیں۔ میں آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ایک کردار اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ایک کردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اور ایک کردار سیدہ ہاجرہ کا ہے قربانی میں۔ ابراہیم باپ ہے، اسماعیل بیٹا ہے، ہاجرہ ماں ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماں کا کردار اس موقع پر کیا ہے، باپ کا کردار کیا ہے، اور بیٹے کا کردار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ویسے ساری زندگی امتحانوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے، تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن، میں نے اللہ نے جان مانگی، میں نے آگ میں دی، مال مانگا، مہمانوں پہ خرچ کیا، وطن مانگا، گھر بار چھوڑ دیا، اولاد مانگی، بچے کی گردن پہ چھری رکھی، یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربان کیا۔ یہ ایک باپ کا کردار ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس قربانی کا حکم خواب میں دیا گیا، یعنی آپ کو خواب دکھایا گیا۔ کتابوں میں ہے کہ 3 راتیں تھیں، 3 رات آپ نے مسلسل خواب دیکھا، اور وہ بڑا عجیب تھا کہ میں ہاتھ میں چھری ہے، بچے کی گردن پہ رکھے ہوئے ہوں۔ یہ خواب 8 کی رات بھی آیا، 9 کی رات بھی آیا، 10 کی رات بھی آیا۔ 8 کی رات کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، رویت سے ہے جس کا معنی ہے خواب دیکھنا۔ تو آپ نے خواب دیکھا، صبح اس کا اظہار کیا اور سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا خواب تھا، اور عجیب خواب ہے کہ ہاتھ میں چھری بیٹے کی گردن پر، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اگلی رات تھی لیلۃ العرفہ، عرفات یعنی 9 کی رات۔ اس رات کو خواب انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ مجھ سے میری محبوب چیز بیٹا مانگتا ہے۔ تیسری رات تھی لیلۃ النحر یعنی قربانی کی رات، پھر خواب دیکھا کہ واقعی میں ایسے کر رہا ہوں۔ تو اگلے دن کا تذکرہ قرآن مجید نے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک نقشہ چھوٹا سا پیش کیا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو صبح اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے، تیرے گردن پہ رکھی ہوئی ہے، بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب دیکھے بیٹے کی رائے پوچھی جا رہی ہے، اور بیٹا دوڑنے کی عمر میں ہے، ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا، لیکن بیٹا بھی تو اللہ کے نبی کا بیٹا تھا، اور وہ خود بھی نبی تھا، اور جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اسماعیل کی پشت سے آنا تھا، تو اللہ نے اسماعیل کو بھی وہ حوصلہ، ہمت اور طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے بالکل عجیب جملہ فرمایا جسے قرآن نے نقل کیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو رب نے کہا ہے کر گزریے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہیں تھی کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، ایک ہوں، چھوٹا ہوں، آپ مجھے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اسے میں پدرم سلطان بود والی بات بھی نہیں کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، اگر باپ باغ میں جا سکتا ہے تو بیٹا کیوں نہیں قربانی دے سکتا۔ فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہی، میں یقیناً صبر کروں گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل کا کردار تھا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔
لکھا ہے کہ جس وقت یہ قربانی کر رہے تھے تو خلیل نے چھری کو بہت تیز کیا اور حضرت اسماعیل کے گردن پر رکھی، اور جب یہ چھری پھیری جا رہی تھی تو اللہ نے سارے آسمانوں کے دروازے کھول کر فرشتوں کا رخ مینا کی طرف کر دیا، اور یہ منظر دیکھ رہے تھے جو انسانی تاریخ میں نہ اس سے پہلے نہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ ایک باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور بیٹے کی گردن پہ رکھ کے اسے قربانی کر رہا ہے۔ تو فرشتے دیکھ کے حیرت میں کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلیل کے کان میں یہ جملے پڑے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسماعیل نے چھری کے نیچے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملے اللہ کو پسند آئے، اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ ہر شخص ان دنوں ابراہیم، اسماعیل اور فرشتوں کی اس یاد کو تازہ کرے اور یہ کلمات کہے۔ تو خلیل کی قربانی، بیٹے کو قربان کرنا بڑی بات تھی۔ پھر اسماعیل کا کردار کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کیا۔ تفسیر مظہری تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس نے کچھ چیزیں عجیب نقل کی ہیں کہ ایک تو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نصیحتیں کی، جن کو بلکہ وصیتیں کی کہ آخری لمحات کی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنا کرتا اتار کے دیتا ہوں، یہ میری ماں کو دینا، وہ اپنی آنکھوں سے لگائے گی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گی اور یہ اس کے لیے تسکین کا باعث ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مجھے والد بتا دیتے کہ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں تو میں اپنی ماں کو سینے سے لگا کے آتا، لیکن اب اللہ کے حکم پر آ گیا ہوں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھیے، چھری کو تیز کیجئے۔ خلیل نے یہ سب کچھ کیا، اور جب لٹایا تو پھر حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان ایک بات پھر یاد آ گئی ہے، وہ یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیں، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کہا جائے کہ تو میرے پاس رہے تھے، بندے بندھائے آئے ہو، تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ یہ انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ بیٹا جب تیار ہو گئے تو اسماعیل کو منہ کے بھر زمین پر لٹا دیا اور حلق پہ چھری رکھی، چلائی۔ اب ایک نبی چاہتا ہے چل جائے، دوسرا نبی بھی چاہتا ہے کہ قربان ہو جاؤں، لیکن ایک رب کی طاقت ہے جو اس چھری کو نہیں چلنی دیتی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک رب نہ چاہے کسی کے چاہنے سے کائنات میں کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک یادگار ہے۔ یہاں پر ایک تیسرا کردار اس ماں کا ہے جس ماں کی زندگی قیامت تک کی ماؤں کے لیے عملی نمونہ ہے، وہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ، جو ہمارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھو دادی اماں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل کی والدہ محترمہ، سیدنا ابراہیم کی اہلیہ مکرمہ۔ تو اس کا کردار یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ ان کے شوہروں نے جنگل بیابان سنسان میں چھوڑ کر گئے، تو یہ اللہ کی رضا پر راضی اکیلی خاتون اپنے اکیلے بچے کے ساتھ رہی۔ اس خاتون کی اس محنت کا نتیجہ تھا جو صفا مروہ کی پہاڑیوں میں اس خاتون نے دوڑ لگائی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے ایک ہدایت کا اور خیر کا چشمہ ہے، جو حضور نے فرمایا یہ زمزم میں ہر بیماری کی شفا ہے، جس مقصد کے لیے پیو اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر زمزم کی کئی خصوصیات لوگوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے، اس وقت اس تفصیل کے وقت نہیں ہے، تو یہ بھی بی بی کا صدقہ ہے۔ آج سب حاجی اور عمرہ والے جتنے جاتے ہیں، یہ جو سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان، یہ بھی ہاجرہ دوڑی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دوڑ لگائی تو آپ آخر عمر میں آخری حج پر آئے، سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، پھر سعی کرنے کے بعد آپ کی سانس پھول گئی تو آخری چکر پر حضور رک گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور حضور نے یہ جملے فرمائے اما ہاجرہ اگر تو نہ دوڑتی آج تیرے بیٹے محمد کو بڑھاپے میں تیرے قدموں پر نہ دوڑنا پڑتا۔
यानी क़यामत तक के लिए रब ने कानून बना दिया, जो चाहे वो हाजरा की अदा को जिंदा करे। यहां एक बात आप बेटियों से एक और भी कह देता हूं, हाजरा की जिंदगी में यहां दो चीजें अजीब थी। एक हाजरा की हया है, एक हाजरा की अदा है। हया यह है कि जब हाजरा दौड़ी थी किसी ने नहीं देखा था, कोई आदमी नहीं था, हत्ता कि बेटा भी आंखों से ओझल हो जाता था। और आज जो औरत दौड़ती है उसे सारी दुनिया देखती है। तो इसलिए हुक्म है औरत न दौड़े, आहिस्ता से चले, सिर्फ तेजी से कदम उठाए, दौड़ नहीं लगानी कि उसे दौड़ते हुए लोग देखेंगे तो ये शर्मिंदगी का बायस बनेगा। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि याद रखो, मर्द दौड़े ताकि हाजरा की अदा जिंदा रहे, औरत न दौड़े ताकि हाजरा की क़यामत तक हया जिंदा रहे। तीसरा किरदार सैयदा हाजरा का जो मेरे और आपके लिए मशअले रहा कि अपने दिमाग पर, अपनी सोच पर, अपनी जात पर अल्लाह के हुक्म को तरजीह देना है। कि शैतान ने हमले करने की कोशिश की, बार बार बीबी हाजरा को कहा तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को ज़िबह करने के लिए ले जा रहा है। बीबी ने फरमाया ऐसा नहीं होता कि बाप अपने बेटे को ज़िबह करे, कहा नहीं, उसको अल्लाह का हुक्म है। फरमाया अगर रब का हुक्म है तो मैं अपने मालिक के हुक्म पर राजी हूं। मेरी बहनों, बेटियों और मेरी बच्चियों, हजरत हाजरा की इस जिंदगी से हमें बहुत कुछ सबक मिलता है। तो इसलिए एक तो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के अहकामात की इताअत, फिर अपनी दिमाग, अपनी सोच को शरीयत और दीन के ताबे करना, अपनी औलाद को वो दर्स देना, वो सबक सिखाना जो सैयदा हाजरा ने हजरत इस्माइल को सिखाया था, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये चंद एक बातें मैंने आपसे की। अब आखिर में एक बात मदरसे के हवाले से अर्ज करता हूँ। इन दिनों हम कोशिश करते हैं, एक तो वक्फ कुर्बानी रखते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हिस्सा मिलाते हैं, जुड़ते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मदरसे के लिए गोश्त दे देते हैं, यहाँ हमारे साथ कुर्बानी रखें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो रख लेते हैं उस गोश्त को हम मदरसे में तलबा के लिए पकाते हैं। आप बच्चे भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। यकीनन ये जो 150 के लगभग खाना पकता है, तो ये कुछ दिन यूं गुजर जाता है कि हमें गोश्त खरीदना नहीं पड़ता। ये उन वक्फ किए हुए लोगों का सदका जारिया होता है। जब तक ये बच्चे पढ़ते पढ़ाते रहेंगे इनको उसका अजर मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम इन दिनों जो है ना चर्म कुर्बानी की अपील करते हैं अपने तलबा को, अपने अजीज़ों को, अपने अहले महल्ला और इलाके वालों को। कुछ लोग इकट्ठे करते हैं, शिद्दत की गर्मियाँ हैं, चमड़ों के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है। आप सबसे एक दरख्वास्त है, एक तो यह है कि मदरसे के साथ आपने भरपूर ताउन करना है। अपने घर की कुर्बानी हो, आपके पास मदरसे के यानी मोहतमिम साहब का या दफ्तर का नंबर हो तो उस पर आप कह देंगे तो वहाँ से आके कुर्बानी की जो है खाल ले जाएंगे। वरना कम अज़ कम हर बच्ची साल में ये सिर्फ एक मौका ईद का होता है। वरना आप जानते हैं कि हम इदारे में आपको किताबें भी देती हैं, रेहल भी देते हैं, आपके इंतजामात भी करते हैं और फिर आपको सर्दी गर्मी की हर सहूलत मुयस्सर करते हैं, ठंडा पानी सब कुछ होता है। ये किसी चीज़ का मुआवजा नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। सिर्फ हम आपको तरगीब इस चीज़ की देते हैं कि ये काम आप भी किया करें। मसलन ये कि और कुछ नहीं तो अपने वालिदैन को तरगीब दे के 500-1000 रुपया इस मौके पर मदरसे के फंड में आप जमा करवा देंगे तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके घर वालों का सदका निकल जाएगा और तलबा का कुछ दिन का खाना बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कामयाब फरमाए और आपकी जितनी बच्चियाँ जिस जिस दर्जे में पढ़ रही हैं अल्लाह सबको कामयाब व कामरान फरमाए। अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज से छुट्टियाँ हो रही हैं, आप हजरात ने अपने सारे निज़ाम को संभाल के दफ्तर में अपनी अहम चीज़ें रख के उसे लाक कर देना है और उसकी चाबी किसी के हवाले नहीं करनी। इस हाल की चाबी जो है ये इदारे के हवाले कर देंगे। मुमकिन है ईद के दिन बाज़ दफ़ा लोग ज़्यादा होते हैं तो यहाँ सफ़ें बनती हैं तो उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसके अलावा यह है कि इंशाअल्लाह अगले जुमा तक छुट्टी होगी, यानी ईद के बाद जो जुमा आएगा
ہفتے کے دن سے ہمارے سبق شروع ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی امورنا ودیننا ودنیانا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم انا نسألک التقى والعفاف بالغنى والمغفرہ۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا رحیم ارحمنا، یا کریم اکرمنا، یا ستار العیوب فاستر عیوبنا، یا غفار الذنوب فاغفر ذنوبنا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت، انت المیسر لکل عسیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما۔ ہم نے جو خیر کی باتیں کہیں سنی، ہمیں، ہماری ان بچیوں کو، ہمارے اس محلے کی تمام خواتین کو، اور جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو سمجھ نصیب فرما، ہر خیر اور بھلائی ہمارا نصیبہ بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے قربانیاں رکھی ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ وطن عزیز پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ہماری مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، درس گاہوں کی، پڑھنے والوں کی، پڑھانے والوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس دینی ادارہ جامعہ سیدہ حمیرہ للمسلمات اور جامعہ امداد العلوم مرکز تربیت المبلغین کی اللہ خصوصاً حفاظت فرما۔ اس کی تمام مالی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ اس میں جتنی ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، سب کے حافظے ذہانت علم میں ترقی عطا فرما۔ جو پڑھا رہی ہیں ہماری معلمات، ہمارے اساتذہ، ان سب کے اللہ ان نیک کام میں ان کو حوصلے اور ہمت کے ساتھ مزید توفیق عطا فرما۔ ان کے تمام کاموں میں ان کی دستگیری اور غیبی مدد فرما۔ اے اللہ کرم اور رحم کا معاملہ فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہسپتالوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بیمار ہے سب کو صحت اور شفا عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔